بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکذالک یبدو الحکم فی مذہب الحنابلہ، مذہب حنابلہ میں بھی ہے فإنہم ذکروا ان من ھذا وظیفۃ فی الوقف صار احق بہا، اس نے کر لیا کہ ان من فی الوقف صار احق بہا ویجوز له ان یظلم لغیرہ، کہ جو آدمی کیا کر لیتا ہے، یہ اسی میں سے یہ آگیا کہ جس کے لیے وظیفہ وقف کا جو وظیفہ تھا ایک دفعہ اس میں ہو گیا، تو اب سارا حق کا بھی وہی حقدار اس کا بن گیا ہے۔ وَيَجُوزُ أَنْ وَيُجْزَلُ أَنْ يَنْزِلَ عَنْهَا لِغَيْرِهَا، اور دوسرے کے لیے کیا ہو سکتا ہے، نزول کر سکتا ہے، یعنی وہ اس کسی کے لیے اپنا حق کو چھوڑ سکتا ہے۔ تو یہ حنابلہ والے بھی کیا کہہ رہے ہیں، اسی طرح ہی اس حق کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا جی، کہتے ہیں وَلَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُ، اس میں سے ٹھیک ہے نا۔ تو اب اسی طرح ہی کہ اسی طرح ہی آگے حاضر کے معنی کیا ہوتا ہے، اکٹھا کرنے کے معنی آتے ہیں، اکٹھا کرنا ہے نا، اکٹھا کر لیا جس نے کسی وظیفے کو، یا جس کا حقدار بن گیا کسی وظیفے کا، اب وہ کیا ہے، وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ جو ہوگا اس کو زیادہ حق ہوگا۔ ولكن ذكر البهوتي أنه يجوز النزول عنها بوزن لا على وجه البيع بقول يقول البهوتي بعد ذكر عدة مسائل من هذا القبيل وليس له أي لمن قلنا، ٹھیک ہے نا، وليس له جائز نہیں ہے اس کے لیے کیا چیز أبيعه لمن قلنا إنه أحق بشيء من ذلك السابق، تو کہتے ہیں اس لیے جائز نہیں اس کا بیع کرنا لأنه لم يملك كحق الشفعة قبل الأخذ وكمن سبق إلى مباين، لكن نزول عنه بوزن لا على وجه بجائز كما ذكر ابن نصر اس لیے قیاسا علی الکل۔ اما المالکیہ، کہتے ہیں مالکیہ جو ہے فلم اجد انتم فی تتبع الکاسر، حضرت فرما رہے ہیں کہ میں نے جتنے تلاش کی ہے مجھے نہیں ملا شیئا سریعا فی باب النزول عن الوظائف ولکنہم یجیزون بیع الجامکیہ، میں نے بتایا تھا کہ جامکیہ جو ہے وہ جو تھی انہوں نے نزدیک کیا ہے، وہ جو تھا اس کی گنجائش دیتے ہیں، فربما یقاس، ٹھیک ہے نا، اور یہ جامکیہ بتا دیا تھا کہ یہ جو آدمی کا کیا بن جاتا ہے، کوئی خاص حق بن گیا کسی جگہ کے اوپر، بیت المال سے، بیت المال کے اندر اس کا کیا بن چکا ہے، کوئی اس کے لیے وہ بن گیا ہے کہ اس کو ہر مہینے اس کے لیے کوئی چیز بن چکا ہے کہ جناب اس کو آپ کی حق ملا کرے گا۔ تو کہتے ہیں کہ جناب جامعیہ کی بیع کو جائز دیتے ہیں، فرقوں یقاس علیہ نزول الوظائف، کہتے ہیں نزول الوظائف کے اوپر بھی اس کو قیاس کیا جا سکتا ہے، واللہ سبحانہ اللہ۔ کہتے ہیں وربما یستدل علی جواز النزول، اور اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب جواز کا اس میں سے وہ کیا جا سکتا ہے کہ جواز کے سے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جی جواز نزول چاہیے بنزول سید حسن بن علی عن الخلافت لمعاویہ، حضرت حسن نے خلافت چھوڑ کے 6 مہینے خلیفہ رہے تھے نا حضرت علی کے بعد، جو تھے 6 مہینے خلیفہ رہے تھے، پھر انہوں نے کیا کر دیا تھا، پھر معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے، دستبردار ہوئے تھے، جب دستبردار ہوئے تھے تو انہوں نے اس کے اوپر آپس میں معاہدہ ہوا تھا نا، فَإِنَّهُ صَالَحُ عَلَىٰ مَالٍ، مال کے اوپر صلح ہوئی تھی۔ ويقول علامہ بدر الدین العینی تحت الحدیث وفیہ جواز كل الخلیفۃ نفسہ اذا رعا فی ذلک صلاح المسلمین، اس میں سے کہتے ہیں کہ اس حدیث کے تحت بدر العینی نے کیا کیا ہے کہ جناب جواز خل خلیفہ
یہ چھوڑ دینا، ٹھیک ہے نا، نفسہ اذا رعا فی ذلک السلام المسلمین وجواز اخذ المال ذالک، اور اس میں وہ بھی لے سکتا مسلمانوں کی یہ مصلحت تھی۔ حضرت حسن نے یہ سوچا کہ آپس میں کیا رہے گا، اختلاف رہے گا، تو میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، اور انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے، تو انہوں نے جی وجواز اخذ المال علی ذالک، اس کے اوپر مال لینا بھی کیا ہے، جائز ہے، اچھا جی، وَإِعْطَاءِ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ شَرَائِطِهِ، ٹھیک ہے نا، اور اس نے اس کو مال کو دینا شرائط کے پورا ہونے کے بعد، ٹھیک ہے نا، بِأَنْ يَكُونَ الْمَنْصُورُ لَهُ أَوْلَى مِنَ النَّازِلِ، کہ منصور لہو جس کے حق میں دستبردار ہو رہے ہیں وہ نازل سے کیا ہو، اولا ہو، وہیں مبذول من مال البازل، وہیں یکن مبذول من مال، اور خرچ کرنے والے کے اپنے مال میں سے ہو وہ جو ہے، تو یہ اس میں سے آ گیا تھا۔ حضرت حسن نے یہی سوچا تھا کہ جناب حضرت امیر معاویہ کے اندر کیونکہ صلاحیتیں تھی حکومت چلانے کی بہت زیادہ، حکومت کو چلانے کے حوالے سے، تو وہ انہوں نے کیا کر دیا، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ چلائیں جو ہے نا، خلافت کا جو معاملہ ہے تو آپ چلائیں۔ کہتے ہیں والذی یتلخص من کلام الفقہاء من فی هذا الباب ان بحق الوظیفۃ لا یجوز عندهم، کہ یہ جو یہ ہے اپنی وظیفے کی جو بے ہے، یہ حق وظیفہ کی بے جائز نہیں ان کی نزدیک، بلکہ یجوز عند جمہور الفقہاء المتأخرین ان یتنازل صاحب الوظیفۃ، کہ صاحب وظیفہ جو ہے وہ کیا کر جائے، اتر جائے اس میں سے ان حق کی، ویاخذ علی ذلک مالا، اور وہ کیا لے لے، اس کو کوئی مال اس کے بدلے میں لے لے، من الذی تنازل فی حقہ۔ ثم اختلفت الفقہاء، اب فقہاء کا اختلاف ہے، هل یتعین منصور له للوظیفۃ بعد ما تنازل عنها الاول، اب کہتے ہیں کہ جناب علی جو منظور لہو ہے جس کے لیے وہ دستبردار ہوا ہے، کیا وہی بندہ کیا ہو جائے گا، متعین ہو جائے گا اس چیز کا جس کے لیے بندے نے حق چھوڑا ہے؟ فقہ جماعت لا یتعین منظور لہو، تو جماعت یہ کہتی ہے کہ نہیں، وہ بندہ متعین نہیں ہوتا جس کے لیے اپنا حق چھوڑ رہا ہے، بل ناظر الخیار فی تعین، جو ناظر ہوگا، جو بندہ وظیفہ دینے والا ہے جو اس میں سے، اس کو پھر بھی کیا ہوگا، حق حاصل ہوگا، ٹھیک ہے نا، اس کو حق حاصل ہے کہ جناب الخیار فی تعین او تعین، اچھا فی تعین او تعین غیری، ولو لم یعین الناظر فإن المنظور له لا اچھا جی، اچھا جی، اگر اس کو متعین نہ کیا ناظر نے، ٹھیک ہے نا، لا، اچھا جی، وہ کہتے ہیں کہ جی لا یسترد، کہ وہ رد نہیں کرے گا نازل ما عطا، جو پیسے اس کو دے چکا تھا، اچھا کہ جی کہ جناب میں نے تمہیں پیسے دیے ہیں، لأن النازل قال فی مفسات، اس لیے کہ جس آدمی نے اپنا حق چھوڑا ہے اس نے تو اپنی استطاعت کے مطابق جتنا کر سکتا دے دیا، وہ النصول فاستحق المال، تو وہ مال کا حقدار ہو گیا، وهذا ما صرح به الرملی والشراب الوسیع من الشافعیة والحموی وابو سعود من الحنفیہ، ولكن قال ابن عابدین ثم اذا فرغ عنه لغیره، ابن عابدین کہتے ہیں کہ جب وہ کیا ہو گیا کسی غیر کے لیے اپنے حق کو چھوڑ رہا ہے، ولم یوجد سلطان المفروغ لہو، اور سلطان نے جو تھا وہ اس کو مفروغ لہو جس کے لیے اس نے حق کو چھوڑا ہے اس کی طرف سلطان متوجہ نہ ہوا، ٹھیک ہے نا، بل ابقاؤہ علی الفارغ، بلکہ کیا رکھا جو جس نے حق چھوڑا تھا اسی کو کیا کر سکتا کہ نہیں تمہیں ہی وظیفہ ملتا رہے گا، یا تم ہی اس کے کیا رہو گے، تمہیں جو فیسلٹیز آ رہی ہیں وہ تمہارے لیے ہی رہیں گی، پھر بھی اس نے یہی کہا، ٹھیک ہے نا، تو اب کیا ہوگا، تو وہ اچھا جو لغیرہما، یا کسی اور کی طرف ہو گیا، فینبغی ان یثبت الرجوع للمفروغ له الفارغ ببدل الفراغ، تو مناسب یہ ہے کہ جو مفروغ لہو ہے وہ فارغ کے اوپر جو اس نے اس کو پیسہ دیا یا مال دیا وہ اسی طرف رجوع کرے، لأنه لم يرضى بدفع الا بمقابل ثبوت ذلك الحق له، اس لیے کہ وہ کیا تھا، وہ اسی لیے اس نے پیسہ خرچ کیا تھا کہ جناب کہ جی یہ میری طرف یہ پہ چیز آ جائے گی، بدفع الا بمقابل ثبوت ذلك الحق له لا بمجرد الفراغ ہے، وإن حصل لغیره، اگرچہ حاصل ہو جائے، وبهذا افتى في الاسماعیلیہ والحاملیہ وغیرہما،
اس لیے فتویٰ کے اسماعیلیہ حمدی اور غیرہ میں خلاف لما افتى بعض من عدم الرجوع کہ عدم الرجوع جو بعض لوگوں نے فتویٰ دی اس کے خلاف دیا، لأن الفارغ اس لیے کہ فارغ فعل ما فی وسعہ اس نے کیا جتنی اس میں تھا وہ قدرت تھی، اصلاح یخف انه مقصود من طرفین، ٹھیک ہے نا کہ یہ مقصود تھا طرفین کی طرف سے، ولاسی اذا ابقى السلطان والقاضی التیمار او الوظیفہ الفارغ، کہ اور خاص طور پہ جب کہ سلطان نے کیا رکھا یا قاضی نے وہ جو تھا سلطان التیمار وظیفہ الفارغ، اس نے جو بندہ حق چھوڑ رہا تھا وہ اسی کی اس میں اس نے کہا کہ جناب یہ اسی کو باقی رہے اس کے پاس، تو جتنا اس کے پاس وہ تھا اس نے وہ کر لیا، باقی جو تھا وہ اس کو سلطان دیتا ہے یا نہیں دیتا یہ تو اس کی اس میں سے نہیں تھا کہ جی یہ تو کہتے ہیں کہ جناب علی جتنی اس میں تھا فَإِنَّهُ يَلْزَمُ اجتماع العوضين في التصرف وهو خلاف قواعد الشرع فقط، تو علامہ شامی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پھر تو کیا ہوگا، اس کے پاس مال بھی رہے گا، اس کے پاس مال بھی رہے گا اور ساتھ کیا رہے گا اس میں سے اس کے پاس جو ہے مال بھی آ رہا ہے اور عوض بھی آ گیا، تو دونوں عوضین اس کے پاس آ گئے نا، عوضین اس کے پاس آ رہے ہیں، تو یہ جو ہے وہ جائز نہیں رہے گا پھر اس کے لیے، تو ایک چیز ہونی چاہیے تھی اگر، تو بعض لوگوں نے کہا تھا کہ جی وہ اس سے رجوع کر سکتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں جی رجوع نہیں کر سکتا، تو یہ اس میں سے تو یہ اس میں سے آ گیا، تو جو وظائف اگر یا اس کے لیے کوئی چیز انہوں نے وہ لگائی ہوئی تھی تو وہ کیا رہے گا، وہ باقی رہے گا اس کے لیے، وہ باقی رہے گا اس کے لیے، اور لیکن اس کے اب یہ اس کو پیسے لینا پھر جو ہے نا وہ نہیں ہوگا اس میں سے، اچھا جی، اچھا جی، تو یہ اس میں سے آ گیا، اسی کیا کہہ رہے ہیں لأن الفارغ فعل ما في وسعه وقدرته إذ لا يخفى أنه مقسوم الطرفين ولا سيما إذا أبقى السلطان والقاضي الثمار بالنسبة للفارغ، مسئلہ اس وقت گڑبڑ ہو رہا ہے نا کہ جب اس نے کیا ہے، اگر سلطان نے اس کے لیے وہ چیز باقی رکھی ہے فارغ کے لیے، تو اب اس کے حق میں کیا ہو جائے گا، عوضین کا جمع ہونا لازم آ رہا ہے، عوضین کا، اور یہ ٹھیک نہیں ہوگا عوضین کا، والذی لہذا الضعیف اللہ عنہ ان جواز الرجوع ظاہر، دیکھو جواز رجوع یہ ظاہر ہے فیما اذا آپ کا سلطان والقاضی تیمار وزیفہ الفارغ، کہتے ہیں کہ اگر یہ جواز رجوع اس وقت ہوگا کہ جناب اگر سلطان نے اسی کے لیے حق کو باقی رکھا ہے، ٹھیک ہے، لما ذکر انا ذاکر استاذ اجتماع العوضین تصرف، کیونکہ عوضین کا اجتماع، میں نے مثال کے طور پہ آپ کسی آدمی کے حق میں دستبردار ہو گیا، مجھے گورنمنٹ کی طرف سے مثال کے طور پہ وظیفہ ملتا تھا 50,000 روپیہ، میں نے کیا کیا، میں کسی آدمی کے حق میں دستبردار ہو گیا جو نمبر 2 پوزیشن پہ بندہ تھا، میں نے کہا میں تمہارے لیے دستبردار ہو جاتا ہوں اس سے، اب گورنمنٹ نے کیا کیا کہ میرا وظیفہ ختم نہیں کیا اور اس کے لیے بھی جاری نہیں کیا، انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کو ہی دیں گے، تو مجھے وہ 50,000 روپیہ دیتے رہے اور میں نے اسے پیسے بھی لے لیے، تو اب میں نے کیا کر لیا، عوض بھی لے لیا اور میرا وظیفہ بھی جاری ہے، یہ جائز نہیں ہوگا، ہاں یہ ہوتا کہ اگر وہ کسی کیا کرتی گورنمنٹ کسی اور کو لگا دیتی اس کی جگہ کے اوپر وظیفہ اور میں چھوڑ دیتا پھر تو مسئلہ اور تھا، پہلی بات ہے میں نے بھی حق چھوڑ دیا نا، تو کہتے ہیں کہ من ذلك يستلزم اجتماع الوزن التصرفي ولأنه کہتے ہیں انما استحق المال عوض عن النزول والفراغ، اس لیے کہ وہ کیا ہوا ہے، مال کا مستحق ہوا ہے اس میں سے نزول والفراغ، فلا يتعطى ذلك الا بأن يحصل الفراغ فعلا، کہتے ہیں اسی وقت ہی ہو سکتا ہے کہ جب کیا ہو
فراغ جو ہے اس کو فعلاً وہ ہوا، ولم یحصل حاصل نہیں ہوا تھا، فلم یستحق المال وجب علیہ ان یرد ما اخذہ، اور جو ہے اس پہ واجب ہوگا کہ یہ کیا کرے، اس کو میرے ذمہ واجب ہوگا کہ اس مال کو واپس لوٹاؤں اس میں سے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے اما اذا امزل قاضی نازل نزول و فراغ عن وظیفت فعلا، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، اب لیکن اگر قاضی نے میرا تو وظیفہ کیا کر دیا، ختم کر دیا، ولیکن القاضی نازل لم یکن منظور له فی مکانہ، اور جو نمبر 2 تھا اس کو کیا نہیں کیا، میری جگہ متعین نہیں کیا اور اس کو حق نہیں دیا، بلکر رجلا ثالثا، ہوا یہ کہ انہوں نے نمبر 3 کو رکھ لیا. فالقواعد تقتضی اللہ یستحق المنظور له رجوع النازل، تو اب قواعد کا تقاضا یہ ہے کہ جو نمبر 2 والا جو اس نے مجھے پیسہ دیا تھا اپنا حق چھوڑنے کے لیے، وہ میرے سے رجوع نہیں کر سکتا پیسوں کا. وذالک لأن الفقهاء لم يجوز الاتياز عن حق الوظیفہ عن طریق البیع، اس لیے کہ یہ بیع تو نہیں ہوئی تھی، یہ بیع تو نہیں تھی نا، میں نے تو کیا کیا تھا، میں نے تو اپنا حق چھوڑا تھا، بس نزول کیا تھا. وإنما جوز عن طریق الصلح والتنازل ولا فرق بین بیع الحق والتنازل عنہ بمال، کہتے ہیں فرق نہیں ہے، ولا فرق بین بیع الحق والتنازل عنہ بمال، تو پھر تو کوئی فرق نہیں رہے گا. الا ان البیع ينقل المشتری، بیع میں کیا ہوتا ہے، مشتری کی طرف چیز منتقل ہوتی ہے، ما کان یملک البائع، والتنازل لا اچھا جی، اور تنازل جو ہوتا ہے لا ينقل، اچھا جی، تو کہتے ہیں کہ اس میں سے لا ينقل الملک الى المنظور له، اور تنازل جو ہے لا ينقل الملک، یا منتقل نہیں کرتا ملک کو، یا لا ينقل الملک ملک الى المنظور له، انما يسقط النازل حقه، نازل جو ہے وہ تو اپنا حق ساقط کر رہا ہے. ولیست فائدته فی حق المنظور له الا زوال مزاحمۃ من قبل النازل، اور کیا ہوتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اپنا حق چھوڑ رہا ہوں، یعنی میں اب تمہارا مزاحمت نہیں کروں گا، تمہارا حق جو ہے اس کے اندر جو ہے وقت. اچھا تحدث الامام القرافی عن الفرق بین قاعدۃ النقل و قاعدۃ الاسقاط بھی ہوئے، دونوں میں فرق بیان کیا ہے. کل بھی آپ لوگوں نے کہا تھا کہ جی ان دونوں میں فرق کیا ہوگا، اچھا جی اس میں سے منتقل ہونا اور ساکت کرنے میں. علم ان الحقوق والاملاک ينقسم التصرف فيها الى نقل و اسقاط، کہ حقوق اور املاک جو ہوتی ہیں، ملکیت جو ہوتی ہیں، یہ جو ہوتی ہیں یاد رکھو، یہ ينقسم التصرف فيها، اس میں تصرف جو ہوتا ہے وہ تقسیم ہوتا ہے الى نقل و اسقاط، نقل یعنی منتقل ہونا، یا اسقاط حق کو ساکت کرنے کی طرف ہوتا ہے. والنقل ينقسم الى ما هو بعوض في الاعيان، اب جو منتقل کرتے ہو وہ تقسیم ہوتا ہے کس کی طرف، ينقسم وہ تقسیم ہوتا ہے کس کی طرف، الى ما هو بعوض في الاعيان، عوض کے ذریعے سے اعیان میں، کل بیع والقرض، جیسا کہ کسی چیز کو اپنا کر دینا، بیع کے طور پہ دینا یا قرض کے طور پر دینا، یہ عین کے اندر سے ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم منتقل کر رہے ہوتے ہیں نا اس میں سے. الا ما ہوا فی المنافع، اور منافع میں بھی ہو سکتا ہے، جیسے کل اجارہ، اجارے میں آپ اس کے منافع دوسرا بندہ اٹھا رہا ہوتا ہے. والمساقات، ٹھیک ہے نا، پھلوں کی جو اپنے وہ کرتی ہے کہ یہ پھلوں کی بے ہوتی ہے جو، والمسباغات جو ہے، والمزارات ایسی مزارات کھیتی کی جو ہے، والکراس، ٹھیک ہے نا، ایسی کراس وغیرہ، والجعالہ، یہ بھی کوئی اس میں سے وہ آ گیا کہ نا جو وظیفے شظیفے یا کوئی اس میں سے. ویلا ما ہوا بھی غیر عوض، اور بغیر عوض بھی ہو سکتا ہے، کل ہدیہ، جیسے آپ کسی کو کوئی چیز بغیر عوض کے دے دیتے ہو، ہدیہ دے دیا. والوصائے، وصیت کر دی کسی کے لیے. والعمرہ، کہ میرے مرنے کے بعد یا اس میں جب تک یہ بندہ زندہ ہے یہ اس کے لیے وہ ہو گیا، یہ بھی گفٹ کی قسم اپنے اوپر. والوقف والہبات والصدقات والکفارات والزکوٰۃ والمسروق، دیکھو اس میں ساری کی چیزیں منتقل ہو رہی تو نا، کفارہ اگر دے رہے ہو پیسے منتقل ہو جاتے ہیں، زکوٰۃ دی، والمسروق من اموال الکفار، جو چیز کفار کے مال سے چوری کی گئی ہے. والغنیمۃ فی الجہاد، فإن ذلک کل نقل ملک فی اعیان بغیر عوض، یہ منتقل ہو رہا ہوتا ہے حق بغیر عوض کے. اما الاسقاط، کہتے ہیں اسقاط کیا ہوتا ہے، فہو اما بعوض، یا تو وہ کیا ہوتا ہے عوض کے ساتھ ہوتا ہے. کل خلع، جیسا کہ خلا کے اندر بیوی کیا کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ بھئی کیا کر لو، میری جان چھوڑ دو اور پیسے لے لو. والعفو المال، یا مال کے اوپر معاف کر دینا کسی حق جو تھا اس میں سے. والکتابت، لیکن عقد کتابت مکاتبت بنانا غلام کا جو تھا. وبیع العبد فی نفسہ، ٹھیک ہے نا، غلام اپنے آپ کو جو ہے نا،
ٹھیک ہے نا، وہ بیچنا جو ہے اس میں سے، ایسی صلح کرنا دین کے اوپر، کسی دین کے اوپر صلح کر لیا، وہ تعزیر، ٹھیک ہے نا، یا تعزیر کے اوپر جو ہے نا کیا کر لینا کہ جی فجمی حاصور یس خطوف یس ثابت، اس میں کیا ہو جاتا ہے، حق جو ثابت حق تھا وہ چھوٹ جاتا ہے، ولا ينتقل الى الباطل ما كان يملك الموصول له، لیکن باطل کی طرف جو پیسہ دے رہا ہے اس کی طرف وہ چیز منتقل نہیں ہوگی، من الاسمت ہے، جیسا کہ عصمت کا جو ہے نا حق مطلب یہی تھا کہ جو ہے وہ بیل عبد و نحوها بیع عبد وغیرہ کے نسل، تو یہ ان کی طرف منتقل نہیں ہو رہے۔ ولما ثبت عن الفقهاء، جب ان فقہا سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ انہم انما جبزوا الاحتیاز عن حق الوظیفہ، کہ وہ وظائف کے حق سے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کا عوض لینا جائز ہے، علی وجہ نزول والاسقاط، وجہ نزول اسقاط کے طریقے پر، آدمی اپنا حق چھوڑ رہا ہے، لا علی وجہ البیع والنقل، بے یہ نقل کے طریقے پر نہیں ہو رہا، دیکھو نقل کا طریقہ بھی، یہ بے کا طریقہ میں کیا ہوتا ہے، بے میں اس چیز کی طرف جاتا ہے، ایسے ہی کسی کو نقل میں بھی یہی ہے، میں نے بتا دیا کہ نقل بغیر مال کے، جیسے کہ ہبہ کر دو کسی کو، تم کو یار میں اپنی پوسٹ آپ کو دے رہا ہوں، میرا جو وہ تھا وہ تمہارے لیے ہو گیا، تو ایسے منتقل نہیں کر سکتا بندہ ہے، کما تقدم عن الشرع منتهی الارادات للبہوتی فلا بد ان یلاحظ الفرق بین البیع والاسقاط، کہتے ہیں فرق یاد رکھو بے اور اسقاط کے درمیان میں، وذالک ما کل میں ان النازل یستحق العوض بمجرد نزول، کہ نازل جو ہوتا ہے وہ خالی اس کا کسی چیز کو چھوڑ دینا ہی وہ مال کا حقدار بن جائے گا، ولا ينتقل المنزول له واللہ سبحانہ عالم بالصواب، یہ تو بات ہوگی جناب، یہ تو اس حضرت نے فرق بیان کر دیا کہ بے اور کس میں فرق آ گیا، اسقاط کے اندر سے، تو گویا اسقاط یا نزول میں وہ چیز جس کے حق میں آپ دستبردار ہو رہے ہو وہ اسی کو نہیں جائے گی، ٹھیک ہے نا، کہ جی آپ یہ کہو کہ چلو جی میں اس کے حق میں دستبردار ہو گیا تو اس کو چل جی، ایسے ہی ہے جیسے کہ جناب کیا ہوا، الیکشن ہو، ہم 3 بندے کھڑے تھے، ایک بندہ جو ہے نا وہ جیت گیا، ممبر بن گیا، ممبر بن گیا، تو اب وہ کہتا ہے کہ جناب علی میں جو نا وہ نہیں بننا چاہتا، میں جو ہے نا ایم این اے نہیں بننا چاہتا یا ایم پی اے نہیں بننا چاہتا، تو میں نمبر 2 جو پوزیشن والا تھا اس کے حق میں کیا ہو رہا ہوں، دستبردار ہو رہا ہوں کہ اس کو بنا دیا جائے، ٹھیک ہے، اب کیا یہ جو ہے وہ حق لازمی نہیں ہے کہ وہ جو ہے اسی کو حق جو ہے وہ منتقل ہو جائے، اسی کو ہی وہ کر دیا جائے، ٹھیک ہے نا، دوسرے کے حق میں دستبردار ہو گیا اس میں سے، کہ جی وہ پیسے لے لے اس سے اور اس کے حق میں جو ہے، اور ہمارے جیسے پاکستان میں ہوتا ہے کسی بھی جگہ کے اوپر، تو وہ یہ نہیں ہوتا، وہ دوبارہ الیکشن کرواتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کیا ہوگا اگر ایک آدمی استعفیٰ دے دیتا ہے اپنی پوسٹ سے تو کیا ہوگا، وہ دوبارہ الیکشن ہوگا، اور وہ پیسے لے کے اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو تب کیا ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ جی اس میں سے سیکنڈ نمبر کو بنا دیا جائے، اس میں سے کیا ہوگا دوبارہ الیکشن ہوگا پھر، اب آگے بھی خلو دور والحوانی، یہ پگڑی جو ہم نے وہ کیا تھا کل ہم نے بات کی تھی، کہتے ہیں ومن هذا النوع ما راج فی الکثیر فی البلدان من بیع خلو الدور والحوانی، پگڑی کی بے جو ہے نا، کیا پگڑی کی بے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، میں نے آپ کو بتایا نا اس کی بے ہوتی ہے، ایک آدمی میرا حق کرایہ داری مجھے حاصل تھا، میں کسی اور کو بیچ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں چلو جی یہ میں نے 1 کروڑ کی اگر پگڑی خریدی تھی، میں نے کسی کو 2 کروڑ کی بیچ دی، اب اس کو کیا مل جائے گا، حق کرایہ داری حاصل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو اس میں سے حضرت نے پھر اس کے حاشیے میں دیا ہوا کہ یہ کیا ہے، خلوق ہے، حاشیے میں دے گا کلمۃ مولدہ لم اجد بهذا المعنى، نیا کلمہ ہے یہ جو ہے نا، فی المعاجم المعروفہ حتی فی المعاجم الحدیثہ التي تعنی ببیان الاستعمالات الجديدة الكلمة ولم اطلع على ضبط حد دقیق ولكن المعروف الخلوق بضم الخاء واللام تشدید والواو،
يتم يكون الخل بكسر الخاء إسكان اللام تخفيف مكان الخالی. تو خلو جو ہے نا، خلو ہے، اب کیا خل ہے، جو بھی یہ اس میں سے تو خلو، خلوف. تو کہتے ہیں کہ اب والخلو عبارت عن حق القرار، حق قرار ہے نا، کہ دار او حانوت، مجھے اب حق حاصل ہو چکا اس گھر کے اندر رہنے کا، یا اس جو ہے نا دکان میں رہنے کا، مجھے کوئی نکال نہیں سکتا اس میں سے. فربما، اچھا جی، تو کہتے ہیں فربما یؤجر صاحب البناء، کرائے پہ دیتا ہے صاحب بنا، بنا لمدت طویلہ، ایک مدت طویلہ کے لیے. فیاخذ من المستاجر، اور مستاجر سے لے لیتا ہے مبلغا مکتوبا، ایک خاص مبلغ جو ہے، عند الاجارت ہے زیادہ علی اجرت الشہریہ، مہینے کی اجارہ تو علیحدہ ہوتا ہے. بتایا تھا آپ کو کہ جناب وہ کرایہ تو دے گا ہی دے گا، لیکن یہ اس سے ویسے بھی لیتا ہے اب سنویہ، ٹھیک ہے، یہ سالانہ کرائے کے علاوہ. ویدفع حاصل مبلغ یستحق ویدفع حاصل مبلغ، کہتے ہیں کہ جی وبدفع حاصل مبلغ یستحق المستاجر، جو کرائے پہ لینے والا ہے کہ وہ ان یبقى لا اجارتی مدت طویلہ، ثم ربما ينقل المستاجر حقہ هذا الى غیری، کسی اور کو بھی منتقل کر دیتا ہے. فیاخذ من مبلغا یستحق بھی عقد الاجارت، کہ وہ کیا ہو جاتا ہے، عقد اجارہ کا مستحق ہوتا ہے مع صاحب البناء. واذا اراد المالک استرداد بناء من المستاجر، اگر مالک کیا کرتا ہے، ارادہ کرے کہ جناب مستاجر سے وہ دوبارہ حق وصول کرے، لازم ان یؤدی الیہ مبلغا، تو اب جتنے پیسے میں نے اس کو دیے ہوں اتنے پیسے میں اس سے نہیں لوں گا. میں کیا ہوں، اعتراض علیہ طرفان، دونوں راضی جس پہ ہوں گے. میں نے مثال کے طور پہ جو ہے نا 1 کروڑ پگڑی دی ہوئی تھی، آپ اتنی اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے پگڑی، یاد رکھیں. بڑے بڑے شاپنگ مالز اور ان جگہوں کے اوپر جو بڑی اچھی جگہیں ہوتی ہیں، آپ اگر دیتے ہو تو کروڑ کروڑ لوگ پگڑی دیتے ہیں. اب اگر وہ مجھے مالک نکالنا چاہتا ہے اس جگہ سے، وہ مجھے کہتا ہے جناب کہ جی آپ ایسا کرو، کروڑ روپیہ لو اور آپ یہ جگہ چھوڑ دو. میں کہتا ہوں نہیں بھائی، پگڑی مجھے دو گے واپس. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے لے لو. میں کہوں گا نہ، 10 کروڑ روپیہ لوں گا، 10 کروڑ. تو کیا تھا، مجھے صرف حق حاصل تھا، میں کیا کر رہا ہوں، اس حق کو بیچ رہا ہوں اس میں سے. یہ جو ہے نا، یہ اب بھی چل رہی ہے کہ اس میں سے دل مبلغ اعتراض علیہ طرفان. وَإِنَّ حاصل مبالغ کلا تسمى خلو، جو کہتے ہیں خلو کہتے ہیں، یا او جلسہ، یا اس کو جلسہ بھی کہتے ہیں. فی شتى البلاد العربیہ، بیٹھنے کا ہاتھ جو ہے نا اس میں سے، تو یہ اس میں سے آ گیا جو ہے نا یہ جلسہ. اچھا جی، اچھا جی، ایسے وہ بکرا والسلامہ فی دیارنا، بکری جو ہے نا، پکڑی جو ہے نا، پگڑی اس کو کہہ لو، بکرا نہیں بلکہ اس کو یا کے نیچے 2 نقطے ڈالنے چاہیے تھے ان کو. بکری، تو پگڑی جو ہے نا، ٹھیک ہے نا. سلامہ، سلامی، سلامہ بھی نہیں کہیں گے اس کو، سلامی کہنا چاہیے. فی دیارنا، یا کے نیچے 2 نقطے ڈالنے چاہیے تھے ان کو. وہ بکری، پگڑی و سلامی فی دیارنا، اس کو سلامی بھی کہتے ہیں ہمارے اس میں سے، ہمارے علاقے میں جو کہتے ہیں نا پگڑی جو ہے. تو اصل الحکم فی حاضر خلو، کہتے ہیں کہ جناب اس میں کیا ہوگا، یہ حاضر خلو عدم الجواز ہے. کیا ہے، عدم جواز ہے اس میں سے. کہ کون ہی رشوتاً، اور عوض یہ رشوت ہے نا، عوض ہے ان حق مجرد. لیکن افتى بعض الفقهاء بجوازی، بعض فقہا نے اس کی جواز کے دی ہے. واول من عرف بتجویز الخلو علامہ ناصر الدین اللقانی، طلب من علماء المالکیہ فی القرن العاشر، قرن عاشر کے اندر جو ہے لقانی رحمۃ اللہ نے کیا. ثم تبعه جماعت قال ابن عابدین، ابن عابدین کہتے ہیں وقدش طہر نسبت مسئلہ خلو الى مذہب الامام مالک، اس کی نسبت کی جاتی امام مالک کی طرف. والحال انه ليس فيه نص عنه، حالانکہ ان سے کوئی نص نہیں آتی اس بارے میں. ولا ان احد من اصحابه حتى قال بدر الکرافی میں مالکیہ انه لم يقع في كلام الفقهاء التعرض لهذا المسئلہ، فقہا نے اس کا مسئلے کو بیان ہی نہیں کیا. انما فيها
ٹھیک ہے نا، انما فیہا فتیہ امام ناصر الدین لکانی المالکی. اچھا، بنا العرف وخرج علیہ، انہوں نے عرف پہ بنیاد رکھی ہے. وهو من اہل الترجیح. ٹھیک ہے نا، فیت اچھا جی من اہل الترجیح فیت تخریج وان نوزی فی وخرج علیہ وهو من اہل الترجیح. اہل ترجیح میں سے ویعتبر تخریجہ وان نوزی فی، اور تخریج کا اعتبار کیا جائے گا اگرچہ اس میں کیا ہو سکتا ہے، اختلاف بھی، جھگڑا بھی ہو سکتا ہے. وقد انتشرت فتیہ فی المشارق والمغارب وتلقى علماء سے بالقبول. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا کہ جناب علی. اچھا، اس کی باقاعدہ اسٹامپ پیپر پہ لکھا جاتا ہے نا کہ اتنی پگڑی بھی دی ہے. دیکھو، مالک نہیں نکال سکتا نا اس کو، پھر مالک نہیں نکال سکتا. میں نے جب ایک دفعہ پگڑی دے دی ہے نا، اب میرا کیا ہو گیا، حق کے کرایہ داری مجھے حاصل ہو گیا. پگڑی کہتے کسے، حق کے کرایہ داری کو کہتے ہیں. یہ ایک سمپل سا ایک اصول ہے دنیا کے اندر. آپ دیکھیں بزنس کے اندر جو جگہ ہوتی ہے نا، یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. جگہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. میں آپ کو صرف سمپل سی ایک مثال دیتا ہوں کہ جناب میں نے کیا کیا، میں ایک جو ہے نا، میں ایک آدمی ہوں، تو میں کسی جگہ پہ دکان کھولنا چاہ رہا تھا. میں نے کہا کہ بھائی میں دکان ایک پلازے کے اندر کسی جگہ کے اوپر جو ہے نا، میں کوئی دکان کھولنا چاہ رہا ہوں. میں یوں کہتا ہوں کہ جناب جیسا کہ مینار پاکستان کے اوپر کوئی ایک دکان ہے، اور وہ کسی آدمی کی ذاتی کوئی اس کے آس پاس کوئی جگہ تھی جو اس کی ذاتی جگہ تھی، تو اس نے کیا کیا، میں نے کہا کہ مجھے یہ دکان جو ہے نا آپ کیا کرو کرائے پہ دے دو. وہ آدمی کہنے لگا کہ ٹھیک ہے کرائے پہ دے دیتا ہوں تمہیں، لیکن تم ایسا کرو اس کی پگڑی بھی دو گے مجھے. کرایہ کتنا ہوگا جی، مہینے کا 5 لاکھ روپیہ تم مجھے کرایہ دیا کرو گے. میں نے کہا ٹھیک ہے چلو 5. اس نے کہا پگڑی ہے جی 2 کروڑ روپیہ پگڑی بھی ہے. میں نے کیا 2 کروڑ روپیہ پگڑی پکڑائی اس کو، اور 5 لاکھ روپیہ میں نے کہا ٹھیک ہے میں ہر مہینے تمہیں کرایہ بھی دیا کروں گا. اب 2 مہینے بعد کیا ہوا، وہ بندہ اس کو کسی نے آفر کی کہ یار تم ایسا کرو کہ میں تمہیں جو ہے نا 5 لاکھ کی بجائے تمہیں 6 لاکھ روپے مہینے کا کرایہ دیا کروں گا، 6 لاکھ دوں گا، لیکن تم کیا کرو دکان خالی کرا کے مجھے دے دو. اب مالک مکان مجھے کہتا ہے کہ جناب علی آپ کیا کرتے ہیں، یہ جو ہے نا خالی کر دیں دکان جو ہے نا، یا کرایہ بڑھا دیں. میں نے کہا دیکھو میرا تمہارے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہوا ہے، کرایہ 5 لاکھ روپے، اور ہر سال کا میرا 10% کے اوپر وہ ہوا ہوا ہے. ہر سال کرایہ سے 10% بڑھے گا، تو تم مجھے بلا وجہ نکال نہیں سکتے ہو. کرایہ میں ہر سال 10% بڑھایا کروں گا، تم مجھے نہیں نکال سکتے ہو. تو کہتا ہے نہیں جی تم نکل جو، دکان کا مالک میں ہوں. میں کہوں گا جناب علی تم جو بھی مرضی مالک ہو یا جو مرضی ہو، میں نے تمہیں 1 کروڑ روپیہ پگڑی رکھوائی ہوئی ہے، ایک مجھے حق کی کرایہ داری حاصل ہے. تو کہتا ہے یار میں خدا کے واسطے چھوڑ دو. میں نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ دیتا ہوں، 5 کروڑ روپیہ مجھے دے دو، میں اپنے جو ہے نا حق کی کرایہ داری تمہیں واپس کر دیتا ہوں، تمہیں بیچ دیتا ہوں اپنا حق کی کرایہ داری. دکان نہیں ملتی، دکان نہیں ملتی. یہ دکان کا تو مالک وہی رہتا ہے، یہ صرف اور صرف کیا ہوتا ہے، حق کے کرایہ داری ہی ہوتا ہے. یہی تو خطرناک چیز ہے اس کے اندر کہ دکان کا مالک بھی نہیں بن رہے آپ، کچھ بھی نہیں ہو رہا، صرف آپ کو حق حاصل ہو رہا ہے. اس وجہ سے زبردستی بندہ گھس گیا دکان کے اندر، بس اب کہ بھائی اب میں کیا ہوں قابض ہو چکا ہوں اس کے اوپر، میں تمہیں جو ہے نا وہ نہیں کروں گا، چھوڑوں گا نہیں دکان جو ہے. اب میں مالک کیا کرے گا، مالک مجھے کہتا ہے چلو جی ٹھیک ہے یار ایسا کر، یہ 5 کروڑ روپیہ پکڑ اور جان چھوڑ دے. میں نے کہا ٹھیک ہے چلو جی، یہ ہو گیا. اب یہ ناجائز ہوتا ہے، یہ ناجائز ہے. اگر میں نے 1 کروڑ روپیہ دیا ہوا تھا تو میں کیا کر سکتا تھا، 1 کروڑ روپیہ لیتا اور میں چھوڑ دیتا. اب آپ کہیں گے لوگ کیوں دیتے ہیں یہ کیوں پاگل ہیں؟ پاگل نہیں ہوتے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ جناب علی کہ کل کو مالک کبھی بھی ہمیں چھٹی کروا سکتا ہے، ہمارا چلتا ہوا بزنس کیا کر دے گا.
وہ سارا اڑ جائے گا. اور دکان کے اندر کسی چیز کے اندر اس کی جو جگہ ہوتی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اگر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوگا تو اس کے کسٹمرز ختم ہو جاتے ہیں. وہ پگڑی کا تو بتایا نا، وہ ایگریمنٹ جو ہوتا ہے تو اس میں جو یہ نہیں ہوتا، لکھتے نہیں ہے کہ کتنے کی ہوا ہے، وہ بس اتنا سا لکھتے ہیں کہ پگڑی اتنی طے ہوئی ہے، پگڑی اتنی طے ہوئی ہے، بس یہ ہوتا ہے. تو پھر وہ اس کے اوپر سب کو پتا تھا کہ جی پگڑی کیا ہو سکتی ہے، کسی کو منتقل. اچھا، اور میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ میں وہ پگڑی کسی اور کو بھی بھیج سکتا تھا، مالک کو دینا. میں نے کسی تھرڈ پارٹی کو بھیجی تھی. میں نے کروڑ روپے کی بجائے 10 کروڑ کی کسی اور کو بھیج دی. اس کو حق کرایہ داری حاصل ہو گیا. اب یہی تو ایک چیز ہے کہ بھائی یہ کس چیز کی میں وہ کر رہا ہوں، میں کس چیز کو بھیج رہا ہوں. دیکھو یہی تو حقوق میں سے نا حق کرایہ داری. ہاں، کورٹ بھی اس چیز کو کرتی ہے نا، کورٹ بھی مانتی ہے نا اس کو، پگڑی کو جو ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب علی اس کو کیا کریں گے، اس کو نہیں نکال سکتا یہ بندہ جو ہے. کورٹ بھی اس کو وہ کر رہی ہوتی ہے. مسئلہ یہ ہے. جی اس میں سے آ گیا. اس میں سے آ گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو کورٹ بھی مانتی ہے اس کو. گورنمنٹ کے قانون میں سے ہوتے ہیں کہ یہ کیوں مانتے ہیں، حالانکہ ناجائز ہر چیز ہی جو ہے وہ تو جو یہ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ کیا ہے ناجائز بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں جی، بس اس کو اتنا رکھتے ہیں. انشاءاللہ پھر اتوار کو 6 بجے صبح، 6:05 تک انشاءاللہ کلاس شروع ہوگی انشاءاللہ. ایکسپلائٹیشن ہے جو مرضی ہے آپ اس میں سے. ٹھیک ہے نا، یہ اس کو کیا ہو چکی ہے. اچھا ایک اور چیز سیکیورٹی بھی ہوتی ہے، مکانوں کی سیکیورٹی وہ اور چیز ہوتی ہے، وہ سمجھو. سیکیورٹی یا دکان کی سیکیورٹی وہ اور چیز ہوتی ہے. جیسے نا میں نے جب یہ اپنا مکان لیا تو مجھے مالک مکان نے کہا کہ جناب کرایہ اتنا ہوگا اور سیکیورٹی بھی آپ رکھوائیں گے. سیکیورٹی، سیکیورٹی وہ کیا ہوتی ہے کہ جی اس نے مجھے کہا کہ جی آپ نے 1,00,000 روپیہ کرنا ہے، اس کی سیکیورٹی رکھوانی ہے. تو میں نے ٹھیک ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے سیکیورٹی 1,00,000 روپے جو ہے میں نے رکھوا دی. وہ سیکیورٹی یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر میں کبھی کرایہ نہ دوں، مثال کے طور پر آباد لوگ ہوتے ہیں کرایہ دار ہوتے ہیں، کرایہ شرائے نہیں دیتے ہیں، تو وہ یا گھر میں نقصان کرتے ہیں اور گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو مالک مکان کو تو کیا ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے. تو وہ یہ کرتا ہے کہ اس میں سے جتنا انہوں نے نقصان کیا ہوتا ہے وہ اس میں سے وہ اپنا نقصان پورا کر لیتا ہے. اگر 2 مہینے کرایہ نہیں دیا، 3 مہینے کرایہ نہیں دیا اگر، تو وہ کیا کرے گا، اس کو وہ اس کو دیکھ لے گا کہ اتنی وہ رکھتے ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں جناب 3 مہینے کرایہ یا اتنا جو ہے نا آپ سیکورٹی کے طور پہ رکھوائیں گے. اگر یہ بندہ آگے سے مکر جاتا ہے کرایہ نہیں دیتا تو وہ سیکورٹی میں سے کاٹ سکتا ہے تاکہ یا گھر کو کوئی نقصان کر کے. لوگ بہت سے لوگ ہوتے ہیں آتے ہیں گھر لیتے ہیں یا جو ہے نا 1-2 مہینے رہے اور پھر راتوں رات غائب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس میں سے کیا ہوگا، اب 20 دن رہ گئے تھے، 25 دن رہ چکے ہیں یا مہینے رہ گئے تھے، انہوں نے مالک مکان کو وہ کر رہے تھے کل دے دیں گے پرسوں دے دیں گے. اگر سیکورٹی نہیں ہوگی اس کے پاس تو یہ کیا کریں گے، یہ بھاگ جائیں گے. اور اس کا کرایہ اور اس میں سے بجلی کا بل دے کے نہیں جاتے، گیس کا بل دے کے نہیں جاتے.
ٹھیک ہے؟ تو اس طرح جو ہے نا لوگ تو وہ پھر مالک کے مکان کی جو سیکورٹی ہوتی ہے اس میں سے پورا کر لیتا ہے. ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو وہ اور چیز ہوتی ہے. اور جس طرح اگر میں جب اگر یہ گھر چھوڑتا ہوں تو میں اسے واپس بھی لوں گا. میں کتنی لوں گا؟ جتنا میں نے اس کو، اگر میں اس کو کرایہ دے رہا ہوں، میں نے کوئی نقصان نہیں کیا گھر کے اندر یا کچھ ویسا مسئلہ نہیں ہے، اسے کہتا ہوں جناب علی میں گھر چھوڑ رہا ہوں، اب مجھے آپ لاکھ روپے میرا واپس کر دیں، تو مجھے لاکھ روپے واپس کر دے گا. میں اسے یہ نہیں اب کر سکتا کہ جناب نہیں میں واپس 2 لاکھ روپیہ لوں گا. یہ اور چیز ہے، یہ پگڑی نہیں ہے نا، یہ سیکیورٹی ہے. تو اس طرح ہوتا ہے یہ. اس میں سے